دعا کرتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، کیا پکارا؟ قال، کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے مریم کو بے موسم کے پھل دینے والے، گرمی کے پھل سردی میں دینے والے، سردیوں میں گرمی کے پھل دینے والے اور گرمیوں میں سردی کے پھل دینے والے، مجھے بھی بڑھاپے میں بچہ دے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اسے بھی تو نے اپنے پاس سے پھل دیے، مجھے بھی تو اپنے پاس سے لڑکا دے، ذریت طیبہ دے۔ انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا سننے والا ہے، وہ نہ سنے تو کون سنے گا؟ فنادتہ الملائکہ، فنادتہ، فے عطف تعجیلی ہے، ایک ہے سما، ایک ہے فے، فنادتہ یہ بس دعا کی زکریا علیہ السلام نے، اللہ نے قبول کر لی، فنادتہ الملائکہ، تو ملائکہ نے پکارا کسے؟ زکریا علیہ السلام کو، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ کھڑے ہوئے اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتے پکار رہے ہیں، أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ، اے زکریا تمہیں خدا خوشخبری دیتا ہے یحییٰ جیسے بیٹے کی، تم کو بیٹا ہونے والا ہے، بڑھاپے کی آخری منزل کو پہنچ گئے ہیں، مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ تصدیق کرنے والا بن کے آئے گا اللہ کے یہ کلمے سے، وَسَيِّدًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ کا معنی ہے یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا، ان کو سچا ثابت کرنے والا بن کے آئے گا۔ کون آئے گا؟ یحییٰ علیہ السلام۔ وَسَيِّدًا، اور سردار، وَحَسُورًا، حسور کہتے ہیں وہ جو کبھی شادی نہ کرے، یحییٰ علیہ السلام نے زندگی بھر شادی نہیں فرمائی، یحییٰ علیہ السلام نے، ایسے شخص کو حسور کہتے ہیں۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی نیکوں میں سے۔ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، زکریا علیہ السلام اب خوش ہو کے پوچھتے ہیں، اے پروردگار مجھے کیوں کر لڑکا ہوگا؟ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ، مجھے تو بوڑھاپا آ گیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کیسا بیٹا پیدا ہوگا؟ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اس بیوی کا نام کیا ہے؟ Nobody knows۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھ لے، عیسائیوں کو معلوم، مسلمانوں کو نہیں معلوم، بڑے افسوس کی بات ہے۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا؟ ایلشبا، ایلیزبت، یہی ہے ایلشبا، یہ ان کے نام ہیں۔ اسی کو انگریزی میں آج کل ایلیزبت کہتے ہیں، ایلیزبت، یہ زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام ہے۔ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور میری بیوی الشبات بانجھ ہو چکی ہے، بوڑھی ہے۔ قَالَ كَذَلِكَ، پروردگار نے کہا ایسا ہی ہوگا، میں خدا ہوں، مجھے کس ضرورت، مجھے سبب کی کیا ضرورت ہے، جوانی کی کیا ضرورت ہے بچہ دینے کے لیے؟ میں بغیر باپ کے آدم کو پیدا کرنے والا، تم تو باپ موجود ہو، تم کو بڑھاپے میں بچہ کیسے نہیں دے سکتا؟ یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، کرتا ہے جیسا چاہتا ہے۔ قال ربی اجعل لی آیہ، حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے کوئی نشانی دے دے کہ جب وہ نشانی دیکھوں تو میں خوش ہو جاؤں کہ اب مجھے بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہا اللہ نے کہ نشانی تیری یہ ہے کہ جب وہ بچہ تجھے پیدا ہونے والا ہوگا، جب دن اس کے پیدا ہونے کے قریب ہو جائیں گے تو تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا سوائے اشارے کے، اشارے سے بات کرنا پڑے گا، بات نہیں کر سکے گا تو لوگوں سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو زیادہ یاد کر۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کر۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ
وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، جب کہا فرشتوں نے اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا، وطہرکی اور تجھے پاک کیا، واصطفاکی اور تجھے چن لیا، علی نساء العالمین عالمین کی عورتوں پر، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے پروردگار کی عبادت گزار بن جا، واسجدی اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ان غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجتے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، اے حبیب آپ اس وقت ان لوگوں کے درمیان نہیں تھے جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلم اپنے پینس، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ ان کے درمیان نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اگر آپ ان کے درمیان ہوتے تو وہ جھگڑتے ہی نہیں، اگر آپ ان کے درمیان ہوتے تو ان کو اقلام ڈالنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، جب کہا فرشتوں نے اے مریم یقیناً اللہ تبارک و تعالی تجھے خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اس کے ایک کلمے سے، کلمۃ اللہ کس کا نام ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ تو جب فرشتوں نے کہا مریم علیہ السلام سے کہ اے مریم اللہ خوشخبری دیتا ہے کہ تجھے عیسیٰ نامی لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کا بیٹا، وجیہم فی الدنیا، دنیا میں بھی وہ باعزت ہوگا، والآخرہ اور آخرت میں بھی، ومن المقربین اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا وہ، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ بات کرے گا لوگوں سے فی المہد، گہوارے میں کا بچہ بات کرتا ہے کیا؟ نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ کرشمہ دیا کہ وہ گہوارے میں بات کرتے تھے لوگوں سے، وکہلا اور پکی عمر میں بھی لوگوں سے بات کرے گا، ومن الصالحین اور وہ سچوں میں سے نیکوں میں سے ہوگا۔ قالت ربی، حضرت مریم نے کہا اے میرے پروردگار، انا یکون لی ولد، مجھے کیسے بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ کسی انسان نے کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں۔ قال کذالک، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ، اسی طرح یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے اسے کن، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے موجود۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تعلیم دے گا کتاب اور حکمت کی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور توریت اور انجیل کی، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول بنا کے بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ آ کے کہیں گے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ یقیناً میں آیا ہوں تمہارے پاس ہے بنی اسرائیل، تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے بناتا ہوں من الطین، کیچڑ سے، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی صورت سی ایک چیز بناتا ہوں، مٹی سے پرندے کی صورت والی چیز بناتا ہوں، پرندے جیسی صورت رکھنے والی چیز بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے، وابرئ الاکمہ والابرص، اور میں ماں پیٹی اندھے، مادرزاد اندھے کو اچھا کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی کسی کو اچھا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم، حضرت یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کیا وہ فرماتے ہیں وابرئ الاکمہ، میں اچھا کرتا ہوں کسے؟ مادرزاد اندھے کو، جسے اللہ نے اندھا پیدا کیا میں اسے بینا بناتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ،
اور لا علاج کوڑھی ویل کشٹم والے یعنی برس والا جو ہوتا ہے سفید داغ والا جس کا علاج نہیں ہے، ایسے کو میں اچھا کرتا ہوں، میں اچھا کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا احیی و امید، میں مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ اللہ خود کو بھی بولتا ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں نہیں کہا، زندہ کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ جن مردوں کو خدا نے مار ڈالا میں ان کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح غوث اعظم بھی مدد کرتے ہیں ہماری اللہ کے حکم سے، غوث اعظم بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، حضور کو علم غیب ہے کیا؟ یہ پوچھتے ہیں پوچھنے والے، ارے بھائی حضور سے چھوٹے پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، علم غیب دوسروں کو دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کچھ تم کھاتے ہو اس کی خبر دیتا ہوں، اور جو تم ذخیرہ کر کے رکھتے ہو اپنے گھر میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور میں تصدیق کرنے والا بن کے آیا ہوں لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، تورات جو میرے سامنے ہے اس کی، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس تاکہ میں حلال کروں بعض ان چیزوں کو جو تم پر حرام کر دی گئیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس ایک آیت لے کے، ایک نشانی لے کے تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری فرما برداری کرو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، دیکھو مجھے رب نہ سمجھ لینا، مجھے لارڈ نہیں کہنا، جیسس از لارڈ نہیں بولنا۔ ان اللہ ربی و ربکم، یقیناً اللہ ہی میرا بھی لارڈ ہے اور تمہارا بھی لارڈ ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ان اللہ ربی، یقیناً اللہ میرا رب ہے، وہ میرا باپ نہیں، میرا رب ہے۔ He is not my father, he is my Lord۔ ان اللہ ربی و ربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ فاعبدوہ، بس اس کی عبادت کرو، مجھے لارڈ سمجھ کر، مجھے گاڈ سمجھ کر، جیسس از گاڈ بول کے میری ورشپ نہیں کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم، وہ آج نہیں آیا کیا؟ ہاں، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں کفر کو محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، تو کہا، کس نے کہا؟ پھر آ جائیے اپنے مطلب کی طرف۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر، حضرت عیسیٰ پیغمبر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، اللہ تو مدد کر۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب یہ دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ بنی اسرائیل زیادہ سے زیادہ کافر ہی رہیں گے، ان میں بہت کم ماننے والے ہوں گے میرے، اولا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ، کون ہیں تم میں میرے مدد کرنے والے اللہ کی طرف، اللہ کے راستے میں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مدد مانگ رہے ہیں، غوث اعظم سے مدد نہیں مانگنا، خواجہ اجمیری سے مدد نہیں مانگنا، بولنے والوں پیغمبر اور اولو العزم رسول، نبی، صاحب کتاب، صاحب شریعت، معصوم، مختار من اللہ، وہ اپنی امت سے
اپنے ماننے والوں سے مدد طلب کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کون ہے تم میں میرا مدد کرنے والا؟ یہ قرآن ہے دوستو۔ تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ مدد کرتے ہیں، بندے مدد کرتے ہیں، بات سمجھ میں آئے؟ اور امتی نبی کی مدد کر سکتے ہیں، تو نبی امتی کی کیوں مدد نہ کریں؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا جو حضرت کے عاشق تھے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں انصار اللہ، اللہ کے مددگار۔ عیسیٰ کے مددگاروں کو اللہ کے مددگار بتایا گیا۔ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار اللہ سے مراد اللہ کے راستے میں مدد کرنے والے۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اے حضرت مسیح گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے بما انزلتا، اس وحی پر جو تو نے اتاری، واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے۔ ومکروا ومکر اللہ، اور یہودیوں نے چال چلی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، ان کو مٹا دینے کی۔ درود شریف پڑھیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے پروردگار ہم رسول کے پیرو بن گئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے داؤ چلا، انہوں نے خود خفیہ تدبیر کی، کس نے؟ یہودیوں نے۔ ومکر اللہ، اللہ نے بھی خود خفیہ تدبیر کی عیسیٰ کو بچانے کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تو بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، یاد کرو اس واقعے کو جب کہ اللہ نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیک، یقیناً میں تمہاری عمر پوری کروں گا، ورافعک الی، اور تم کو میں اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں میں دور کرنے والا ہوں کافروں سے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تمہارے پیرو جو لوگ ہوں گے ان کو کافروں پر زیادہ درجہ دینے والا ہوں، بڑا درجہ دینے والا ہوں کافروں پر، کافروں سے ان کو اونچا رکھنے والا ہوں قیامت کے دن تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف ہے تم سب کا لوٹنا، فاحکم بینکم فیما کنتم فی فاحکموا بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان باتوں میں جن میں تم اختلاف رکھتے تھے۔ فاما الذین کفروا، پس جو لوگ کافر ہوئے، فاعذبہم عذابا شدیدا، تو میں ان کو عذاب دوں گا، شدید عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجور ان کو پورے دے دے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ قرآن ہم آپ پر پڑھتے ہیں آیات سے اور ذکر حکیم سے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے پاس آدم کی سی ہے، آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا
حضرت آدم علیہ السلام کے خاکی جسم کو کن ہو جا فیکون، تو ہو گئے. الحق من ربک، حق اے حبیب آپ کے رب کی طرف سے ہے. فلا تکن من الممترین، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے. یہ حکم حضور کو ہے، بظاہر خطاب حضور سے ہے، حکم امت کو ہے. فمن حاجک، پس جو آپ سے جھگڑا کرے، فیہ من بعد ما جاءک من العلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بعد اس کے کہ آ چکا ہے آپ کے پاس علم. فقل تعالوا ندعو ابناءنا، تو آپ مباہلے کے لیے بلا لیجئے عیسائیوں کو نجران کے. فقل اے حبیب پس کہیے آپ، تعالوا آ جاؤ، ندعو ابناءنا ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں، وابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں، ونساءنا اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں، تم تمہاری عورتوں کو بلا لو، ہم ہماری عورتوں کو بلا لیتے ہیں. ونساءکم اور تم بھی تمہاری عورتوں کو بلا لو. وانفسنا اور ہم خود آ جاتے ہیں میدان میں مباہلے کے. وانفسکم اور تم بھی آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عیسائی اگر آپ کی بات نہ مانے اور اپنی ضد پر اڑے رہیں، اپنی مذہب پر اڑے رہیں، اور آپ کو برحق پیغمبر نہ مانے، تو مباہلے کے لیے آ جاؤ، ان کو بلا لو. اور اے حبیب ان سے کہو کہ تم خود آ جاؤ میدان میں، ہم بھی آ جاتے ہیں. تم تمہاری عورتوں کو اپنے ساتھ لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم تمہارے بچوں کو لاؤ، تم تمہارے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. یہاں ایک بات قرآن سے ایک بات ثابت ہوتی ہے. وقت دیا نہیں جا رہا ہے، مجھے ٹائم نہیں ہے، لیکن کیا کروں، جو بات میں نے پیش نہیں کی کرنا چاہیے قرآن سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب عیسائیوں سے کہہ دو آؤ ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں. وابناءکم تم بھی تمہارے بیٹوں کو بلا لو. ونساءنا آؤ ہم بلا لیں اپنی عورتوں کو، تم تمہاری عورتوں کو بلا لو. وانفسنا اور ہم خود آ جائیں اپنے لوگوں کے ساتھ، اور چلو بلا لو تم اپنے لوگوں کو، میدان میں آ جاؤ. ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کے آسمان کے نیچے کھڑے رہ کے ہم کہیں اللہ سے، مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ آسمان کے نیچے کھڑے رہ کے کہنا کہ مولا ہم دونوں فریقوں میں جو حق پر ہے اسے چھوڑ دے، اسے عذاب سے بچا لے، اور جو باطل پر ہے اس پر آسمانی عذاب نازل فرما اسی وقت. اب یہاں بات سمجھنے کی ہے، نص قرآنی سے یہ ثابت ہوا. غور کریں، ایک علمی بات، اب آگے نہیں بڑھ سکتا میں. علمی بات وہ یہ کہ اس آیت میں حضور سے اللہ فرما رہا ہے کہ تم بولو عیسائیوں سے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں، تم تمہارے بیٹوں کو بلا لو. ابنانا وابناکم، تو حضور سے خطاب کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں تم. تو اب حضور گئے میدان مباہلہ میں، مباہلے کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے وقت نہیں ہے، صرف ایک بات ثابت کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں. حضور گئے، کس کے ساتھ گئے؟ پیچھے حضرت فاطمۃ الزہرا، نساء میں فاطمۃ الزہرا. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور 12 بجے آ رہے ہیں. پیچھے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور
حضرت علی کرم اللہ وجہہ ساتھ انفسنا میں حضور ہے اور مولا علی، ابنانا میں حضرت حسن اور حضرت حسین، یہاں ابنانا میں صرف ابن علی نہیں بتایا گیا، حسن اور حسین کو ابنانا، ہم دونوں اپنے بچوں کو لائیں گے۔ محمد اور علی کے بیٹے ہیں کون؟ حسن اور حسین۔ تو سید جو ہیں صرف علی کے بیٹے نہیں، محمد رسول اللہ کی اولاد، محمد باپ ہیں، محمد رسول اللہ دادا ہیں سید کے۔ نص قطعی سے ثابت ہے کہ ابن رسول ہے حسن، ابن رسول ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ خیر آپ حضرات نے نہیں سمجھا، اتنا سمجھ لیجئے کہ محمد الرسول اللہ کی اولاد ہیں کون؟ جن کو سید کہتے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین کی نسل ہے سید بس۔ اور امام حسن اور حسین کو حضور نے کیا فرمایا؟ ابنانا، ہمارے بیٹے۔ انفسنا میں حضرت علی اور حضور ہیں، ابنانا میں حسن اور حسین ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا سید کون ہے؟ صرف فرزند علی ہی نہیں، فرزند نبی بھی ہے۔ یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، حدیث سے نہیں۔ حدیث سے تو کھلے طور پر ثابت ہے، قرآن سے بھی کھلے طور پر ثابت ہے۔ تو یہ کون ہے سادات؟ رسول اللہ کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جو فاطمہ کے بیٹے ہیں، جو علی کے بیٹے ہیں، وہ محمد رسول اللہ کے بھی بیٹے ہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ سچے قصے ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عزت والا حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، اگر یہ منہ پھیر لیں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مفسدوں کو جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے حبیب تم فرماؤ کہ اے اہل کتاب آؤ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہو۔ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ عبادت نہ کریں ہم مگر اللہ کی۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اس کا، کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہمارے بعضوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبود نہ بنا لیں۔ فإن تولوا، پس اگر تم یہ منہ پھیر لیں، فقولوا، تو تم کہو، اشہدوا بأننا مسلمون، تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل، حالانکہ نہیں اتاری گئی تھی تورات اور انجیل، الا من بعد، نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم۔ ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم ہی ایسے سادہ دل لوگ ہو، ایسے رحم دل لوگ ہو۔ حاججتم فیما لکم بہ، تم ہی ایسے لوگ ہو۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم نے حجت کی، جھگڑا کیا جس میں تم کو علم نہیں اس بارے میں۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ان باتوں میں جن کا تم کو علم نہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اور ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن حنیف مسلم تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی، یقیناً ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب تمام لوگوں میں وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے امتی بنے، ان کے پیرو بنے۔ وہذا النبی، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، چاہا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کریں۔ وما یضلون الا انفسهم، اور نہیں گمراہ کریں گے وہ مگر اپنے نفسوں کو۔
نہیں گمراہ کرتے وہ مگر اپنے ہی نفسوں کو، وما یشعرون، لیکن اس بات کا انہیں شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب کیوں ملا دیتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، اور کہا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے ایمان لاؤ بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس قرآن پر جو اتارا گیا ایمان والوں پر، وجہ النہار، دن کے حصے میں، وکفروا آخرہ، اور شام میں، صبح میں ایمان لاؤ مسلمانوں میں جا کے مومن بن جاؤ اور شام میں انکار کر کے واپس ہو جاؤ، وکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، تاکہ جو مسلمان داخل اسلام ہو چکے ہیں تم کو دیکھ کے وہ بھی لوٹ جائیں اسلام سے۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور نہ تم ایمان لاؤ مگر اس پر، اور نہ تم کسی کی بات مانو مگر ان لوگوں کی جو تمہارے دین کو مانتے ہیں۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اے حبیب تم فرماؤ کہ یہ جملہ معترضہ ہے، جملہ معترضہ ہے، قل ان ھدی اللہ ھدی الہدی هو الہدی، قل ان ھدی اللہ، قل ان الہدی ھدی اللہ، یہ جملہ معترضہ ہے، پرنتھیٹیکل کلاس۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اے حبیب تم فرماؤ کہ ہدایت ہے تو اللہ کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم، یہ کہ دیا جائے احدم کوئی شخص، مثل ما اوتیتم، مثل اس کے جو تم دیے گئے، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تم سے جھگڑا کریں مسلمان تمہارے رب کے پاس، حجت لائیں تمہارے رب کے پاس۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے حبیب تم فرماؤ کہ یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے اسے جسے چاہتا ہے۔ قل ان الفضل واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فضل عظیم والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، جن کو اگر آپ ایک ڈھیر بھی امانتاً دے دیں وہ لوٹا دیں گے۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار، اور اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں اگر ان کے پاس ایک دینار بھی آپ امانت رکھیں، لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، تو وہ لوٹائیں گے نہیں امانت کو مگر اس وقت لوٹائیں گے جبکہ آپ کھڑے رہیں انتظار میں۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم کو ان پڑھ لوگوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کر سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹی باتیں مانتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ، کیوں نہیں جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، وَاتَّقَىٰ، اور تقویٰ کیا، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، یقیناً جو لوگ اللہ کے عہد کو بیچ دیتے ہیں، وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی خصموں کو بیچ دیتے ہیں، اور اللہ کے عہد اور اپنی خصموں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت خرید لیتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمهم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم، اور ان کو دیکھے گا بھی نہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، اور یہودیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں بالکتاب، کتاب کے ساتھ، کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھیں کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے، حالانکہ وہ کتاب اللہ نہیں ہوتی، زبر زیر کے فرق کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ پر جھوٹی باتیں مانتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ، یہ کسی انسان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے اور حکم دے۔
والنبوہ اور نبوت عطا فرمائے. ثم یقول للناس پھر وہ کہے لوگوں سے کونوا عبادا لی کہ تم میرے بندے بن جاؤ من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر. ولیکن کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب ہاں یہ کہہ سکتا ہے وہ کہ ہو جاؤ والے بما کنتم تعلمون الکتاب بسبب اس کے جو تم کتاب کو سکھاتے ہو وبما کنتم تدرسون اور تم جو کتاب کا درس حاصل کرتے ہو. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا اور کسی نبی کسی بشر کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تمہیں حکم دے کہ وہ تم سے کہے کہ وہ تم کو حکم دے کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور پیغمبروں کو اپنے ارباب اپنے خدا. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون کیا وہ تم کو حکم دے گا کفر کا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ بڑی اچھی آیت آئی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق لیا وعدہ لیا پیغمبروں سے لما آتیتکم من کتاب جب میں دے دوں تم کو کتاب وحکمہ اور حکمت. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر آئے تمہارے پاس ایک رسول اس صداقت کو سچا ثابت کرتے ہوئے جو تمہارے ساتھ ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنْصُرُنَّهُ تو تم اس آنے والے پیغمبر یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. قال اقررتم اللہ نے پوچھا میثاق نبیین میں کہ کیا ہے پیغمبرو تم نے اقرار کیا. واخذتم علی ذالکم اسری اور کیا تم نے اس بات پر میرا بھاری ذمہ لے لیا. قالوا اقررنا تو ان تمام پیغمبروں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا کہا فاشهدوا تم گواہ رہو وانا معکم من الشاہدین اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. کس نے کہا یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. قال فاشهدوا تم سب گواہ رہو وانا معکم من الشاہدین میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. فمن تولی بعد ذلک پس جو منہ پھیر لے گا تم میں سے بعد اس کے فاولئک هم الفاسقون تو ایسے لوگ فاسق ہوں گے. افغیر دین اللہ یبغون کیا اللہ کے دین کے سوائے یہ کسی دین کو ڈھونڈتے ہیں. لَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے سر جھکائے ہوئے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. طَوْعًا وَكَرْهًا کوئی فرما بردار ہے خوشی کے ساتھ کوئی فرما بردار ہے ناخوشی کے ساتھ. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اے حبیب تم فرماؤ ہم ایمان لائے اللہ پر وما انزل علینا اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی وما انزل علی ابراہیم اور ان کتابوں پر جو اتاری گئی ابراہیم علیہ السلام پر وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر وہ اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر وہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر والاسباط اور ان کی اولاد پر وما اوتی موسیٰ اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس پر وہ عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام جو دیے گئے اس پر والنبیون من ربہم اور تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے جو احکام ملے ان سب احکام کو ہم مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم پیغمبروں کے درمیان ہم کوئی تفریق روا نہیں رکھتے. ونحن له مسلمون اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اس کے آگے سر نہادہ ہیں. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ جو اسلام کے سوائے کسی دین کو اپنائے گا قبول کرے گا کسی دین کو تلاش کرے گا وہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا. وهو فی الآخرۃ من الخاسرین اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کرے گا ایسی قوم کی جو کافر ہوئے بعد ایمان لانے کے بعد ان کے ایمان کے. وشہدوا اور گواہ ہو گئے وہ ان الرسول حق یہ کہ رسول حق ہیں. وجاءہم البینات اور آ گئی ان کے پاس کھلی دلیلیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تبارک و تعالیٰ قوم ظالم کی ہدایت نہیں فرماتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ ایسے لوگوں کی جزا ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے. والملائکہ
اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کبھی ہلکا نہ ہوگا، ولا ہم ینظرون، اور وہ ڈھیل نہیں دیے جائیں گے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں بعد گناہ کے، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحم والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یقیناً جو لوگ کافر ہوئے ان کے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، یقیناً ہرگز قبول نہیں ہوگی ان کی توبہ، واولئک هم الضالون، اور وہ لوگ ہی گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کافر ہوئے اور مرے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدهم، پس ان میں سے کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا، ملء الارض ذهبا، زمین بھر سونا، جو لوگ کفر کی حالت پہ مر جائیں ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر ان میں سے کوئی کافر جو کفر کی حالت میں مرا زمین بھر سونا دے کے اللہ سے کہے کہ یہ سونا لے لے اور مجھے جنت میں بھیج دے، تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر وہ فدیہ دے، أُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،